بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فٹو سٹوری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دیہڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپیہ دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو بھائی، تمہیں دیہڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈھالی شریف میں ہے، 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اوپر سے دیہڑی بھی نہیں لگی تو سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں باؤ جی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی اور وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن 800 روپے میری ہتھیلی پر گلو کے واپس کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا اور موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 800 روپے میں سائیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار کے لیے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ جب سائیوال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے اپنے گاؤں کی وین پر سوار ہوا تو آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑا گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا، اگر آپ کچھ لا کر نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دے جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی بھیجی دوائیوں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹس میں اپنی فیلنگ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔